الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا صدق اللہ العظیم. محترم دینی بھائیوں، قرآن کریم کی دو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے یہ بات شروع کی گئی تھی کہ دنیا میں انسانوں کو پریشانیاں اور مصیبتیں جو آتی ہیں اس کی ایک وجہ جو قرآن اور حدیث میں بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. اللہ نے دنیا کو ایسا ہی بنایا ہے کہ یہاں کبھی تکلیف، کبھی آسانی، کبھی غم، کبھی خوشی ہوتی رہتی ہے. اللہ نے یہ دنیا کا سسٹم ہی ایسا ہی بنایا ہے. یہاں کوئی بھی آدمی کبھی بھی ہمیشہ خوش نہیں رہ سکتا، کبھی بھی کوئی آدمی ہمیشہ تکلیف میں نہیں رہ سکتا. وہ غم بھی ختم ہوگا، تکلیف بھی ختم ہوگی. یہ ایک بات قرآن حدیث کی روشنی میں گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے بتائی گئی تھی. آج قرآن کریم کی دوسری ایک آیت تلاوت کی گئی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تکلیف اور غم اور مصیبتیں انسانوں پر آنے کی ایک دوسری وجہ بتائی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم تم لوگوں کو ضرور آزمائیں گے. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ خوف دے کر آزمائیں گے. وَالْجُوعِ، اور بھوک دیکھ کر آزمائیں گے. کبھی خوف کی تکلیف ہوگی، انسان کی زندگی میں ڈر ہوگا، گھبراہٹ ہوگی، اور کبھی بھوک کی تکلیف ہوگی. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور کبھی اللہ کی آزمائش مال کو کم کر کے بھی ہوتی ہے، مال میں نقصان کر کے بھی اللہ کی آزمائش ہوتی ہے، اور کبھی جانوں کا نقصان ہوتا ہے، ہمارے کسی قریبی کا انتقال ہو جاتا ہے. اس طرح بھی اللہ آزماتے ہیں. اور والثمرات، اور پھلوں کا، کھیتوں کا نقصان کر کے بھی اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں. تو یہاں اللہ نے اس آیت میں کیا فرمایا؟ لَنَبْلُوَنَّكُمْ، اس کا ترجمہ ہے ہم ضرور آزمائیں گے. کوئی دنیا کا انسان اللہ کی آزمائش سے بچ نہیں سکتا. اللہ کے امتحان سے دنیا کا کوئی انسان بچ نہیں سکتا. یہ دنیا ہی امتحان کی جگہ ہے. اس کا نام ہے دارالامتحان. یہاں ہم امتحان حال میں موجود ہیں. امتحان گاہ میں تکلیف اور پریشانی ہوتی ہی ہے، ٹینشن ہوتا ہے. تو اللہ نے کہا لَنَبْلُوَنَّ، ضرور آزمائیں گے. اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی بچ نہیں سکتا اللہ کی آزمائش سے. اور تم سب لوگوں کو آزمایا جائے گا، کوئی بچ نہیں سکتا. ایک تو ضرور آزمائیں گے، اور آزمائش ہر انسان کی ہوگی، کوئی بچنے والا نہیں. اب آزمائش کیا کیا ہوگی دنیا میں؟ اللہ کہتے ہیں کبھی جان کا نقصان، کبھی مال کا نقصان، کبھی کھیت کا نقصان، اور کبھی ڈر آ جاتا ہے، کبھی بھوک کی تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے، روزی کی تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے. یہ سب
اللہ ہمارا امتحان لیتے ہیں. لیکن یہاں اللہ نے ایک جملہ یہ فرمایا بشیء، کچھ آزمائش ہوتی ہے، تھوڑی آزمائش ہوتی ہے. یہاں بشیء فرمایا، باشیاء جمع کا صیغہ نہیں ہے، واحد ہے، اور یہاں تنوین ہے بشیء میں. اس کا ترجمہ ہوا کہ یہ ساری چیزوں میں سے آزمائش جو ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے، تھوڑی ہوتی ہے، زیادہ نہیں ہوتی. ایک انسان کو جان کا بھی نقصان، مال کا بھی نقصان، بھوک کی تکلیف، اور یہ ساری ایک کو نہیں آتی. کسی کو خوف کی تکلیف، کسی کو روزی کی تکلیف، کسی کو جان کا نقصان، کسی کو مال کا نقصان، اس طرح الگ الگ ہوتا ہے. یہ بھی اللہ کا رحم ہے. ایک انسان کو ساری ہی تکلیفیں آ جائے، انسان برداشت نہیں کر سکتا. اللہ نے قرآن میں فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، طاقت سے زیادہ اللہ کسی کو تکلیف نہیں دیتے. جتنی طاقت ہے برداشت کرنے کی، اتنی ہی تکلیف، اتنی ہی آزمائش ہوتی ہے. طاقت سے زیادہ نہیں آزماتے. مال میں تکلیف ہوتی ہے لیکن صحت اچھی ہوتی ہے. کبھی صحت نہیں ہوتی، مالی اعتبار سے اچھے حالات ہوتے ہیں. تو ایک انسان کو ساری کی ساری تکلیفیں نہیں آتی، بلکہ ایک چیز میں آزمایا جاتا ہے، کبھی روزی میں، کبھی بھوک میں، یا کبھی مال کے نقصان میں، یا جان کے نقصان میں. اس طرح اللہ کی آزمائش ضرور ہوگی. یہی مضمون اللہ نے ایک جگہ فرمایا وَلْيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا. جنگ احد میں صحابہ کو جو بظاہر کچھ وقت کے لیے ناکامی ہوئی، اس کا جواب اللہ نے دیا. ہم جاننا چاہتے تھے کون مومن ہے، کون منافق ہے، کون پکا ہے اور کون سچا ہے. یہ آزمائش ضرور ہوگی. جب انسان دنیا میں یہ سمجھ لے گا کہ مجھے موت تک اللہ کو امتحان دیتے رہنا ہے، آزمائش چلتے رہے گی، تو پھر انسان کو تکلیف زیادہ محسوس نہیں ہوگی. وہ کہے گا یہ اللہ کی آزمائش ہے، اس میں صبر کرنا پڑتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صبر کیا. گزشتہ جمعہ ہمارے نبی کی بہت ساری باتیں آپ کو بتائی، کیسی کیسی تکلیفوں پر انہوں نے صبر کیا. تو اس طرح جب ہمارے نبی نے بھی صبر کیا تو ہمیں بھی اس سے ہم بچ نہیں سکتے، ہمیں بھی صبر کرنا ہی ہے. امتحان کے لیے تیار رہنا ہے، تب انسان کو زیادہ پریشانی نہیں ہوتی. اب اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں ہمارے امتحان پر جو لوگ صبر کرنے والے ہیں ان کو آپ خوشخبری سنا دیجئے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. صبر کرنے والوں کو، امتحان میں ثابت قدم رہنے والوں کو، شکوہ نہ کرنے والوں کو، شکایت نہ کرنے والوں کو، صبر کرنے والوں کو ہمارے نبی سے اللہ نے کہا خوشخبری سنا دیجئے ان کو، صبر کرنے والوں کو. کیا کارنامہ ہے ان کا؟ اللہ کہتے ہیں الذین اذا اصابتهم مصیبہ. یہ وہ لوگ ہیں صبر کرنے والے، جب ان کو کوئی بھی تکلیف آتی ہے، کوئی بھی مصیبت آتی ہے، تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ ہی کے ہیں، ہم اللہ کے غلام ہیں. اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ ہمارا آقا ہے، اللہ ہمارا خالق ہے. تو ہم اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی نے ہمیں پیدا کیا، اللہ ہی ہمیں سب کچھ دینے والے ہیں. جو لے لیا اسی اللہ کا ہے، ہمارا نہیں تھا. ہمارے بھائی کا انتقال ہو گیا، ماں کا انتقال ہو گیا، باپ کا انتقال ہو گیا، وہ اللہ کی امانت تھی، اللہ نے لے لی. ہمارے نبی کے ایک چھوٹے بچے کا انتقال ہو گیا تو ہمارے نبی نے کہا جو دیا وہ بھی اللہ کا، جو لیا وہ بھی اللہ کا. وَلِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا آتَى. جو دیا اللہ کا، جو لیا وہ بھی اللہ کا. اس میں بندہ شکوہ نہیں کر سکتا. اس کے ذریعے سے بندوں کو دنیا میں جینے کا سلیقہ سکھایا گیا ہے. اس آیت میں صبر کرنے کے لیے ہمت دلائی جا رہی ہے. اللہ ہمت دلا رہے ہیں کہ اس طرح ہمت پیدا کرو. ان آیتوں کے ذریعے اپنے اندر طاقت پیدا کرو، ہمت مت ہارو، دنیا میں حالات کا مقابلہ کرو، جینے کا سلیقہ پیدا کرو. یہ اللہ نے کہا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. وہ لوگ جب تکلیف آتی ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں
کہ کسی کے انتقال ہونے پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو بھی تکلیف آ جائے، یہاں آیت بتا رہی ہے الذین اذا اصابتهم مصیبہ، کوئی بھی تکلیف ان کو آ جائے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک مرتبہ ہمارے نبی کے سامنے چراغ رکھا ہوا تھا، وہ چراغ بجھ گیا تو ہمارے نبی نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو وہاں جو موجود تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا چراغ کے بجھنے پر بھی انا للہ پڑھنا ہے؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ مسلمان کو، مومن کو کوئی بھی تکلیف پہنچ جائے اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے، یہ ہمارے نبی نے سکھایا۔ تو ہر تکلیف پر بندہ یہ کہتا ہے مجھے شکوہ کرنے کا کوئی حق نہیں، مجھے اللہ سے ناراض ہونے کا کوئی حق نہیں، اللہ کی شکایت کرنے کا کوئی حق نہیں، مجھے اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا ہے، یہ میرے اللہ کا امتحان ہے۔ کبھی بخار کی تکلیف، کبھی جو ہے پیٹ میں درد کی تکلیف، اور کبھی اور مختلف قسم کی بیماریاں، کبھی روزی کی تکلیف، معاش کی، کاروبار کی تکلیف، یہ سب آتے ہیں دنیا میں۔ ہم دنیا میں بہت سارا دیکھتے ہی رہتے ہیں، مال کا نقصان زندگی میں کتنا ہوا، کاروبار میں کب کب نقصان ہوا، طبیعت کے کیا کیا مسائل پیش آئے، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو اے نبی خوشخبری سنا دیجئے۔ کیا خوشخبری؟ اللہ کہتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، یہی لوگ ہیں صبر کرنے والے جن پر اللہ کی طرف سے رحمت نازل ہوتی ہے۔ واولئک هم المہتدون، یہی لوگ ہیں جو صحیح راستے پر چل رہے ہیں، ہدایت پر یہ لوگ قائم ہیں، یہ صحیح راستے پر لوگ قائم ہیں، ان پر رات دن اللہ کی طرف سے رحمت نازل ہوتی ہے۔ جس سے اللہ محبت کرتے ہیں اسی کو آزماتے ہیں، اسی کا امتحان لیتے ہیں۔ اللہ جس سے نفرت کرتے ہیں اسے آزماتے نہیں ہیں۔ ہمارے سی ایم اور پی ایم کی آزمائش نہیں ہوگی، اور حرام کھانے والے سیاستدانوں کی آزمائش نہیں ہوگی، کفار کی آزمائش نہیں ہوگی۔ اسی لیے اللہ نے ان کا قانون الگ بنایا۔ ان کا قانون کیا ہے؟ کافروں کا اللہ نے ساتویں پارے میں ذکر کیا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، یہ کفار انہوں نے جب اللہ کو بھلا دیا، جب آخرت کو بھلا دیا، جب قرآن کو بھلا دیا، جب اللہ کے رسول کو ماننے سے انکار کر دیا، اللہ کہتے ہیں کافروں کے لیے قانون یہ ہے فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے۔ اب ان کو دولت خوب دی جا رہی ہے، شہرت خوب دی جا رہی ہے، عزت دی جا رہی ہے، ہر جگہ ان کا چرچا ہے، دولت کے خزانے ان پر لٹائے جا رہے ہیں اللہ کے دشمنوں پر، یہ اللہ کا قانون۔ مومن کی آزمائش، کافروں کی کو دولت اور دنیا کی نعمتیں دی جاتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے کہا حتی اذا فتحنا علیہم ابواب کل شیء، جب وہ لوگ حتی اذا فرحوا بما اوتوا، جب ہماری نعمتوں میں اترانے لگتے ہیں، ہماری نعمتیں کھا کھا کر اور زیادہ کفر میں، شرک میں، ظلم میں، گناہوں میں آگے بڑھ جاتے ہیں، مست ہو جاتے ہیں، گھمنڈ میں آ جاتے ہیں، فرحوا بما اوتوا اخذناہم بغتۃ، ہم اللہ کہتے ہیں پھر ہم ان لوگوں کی اچانک پکڑ کرتے ہیں، ایسی پکڑ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر کافر بچ نہیں سکتا، اسے ہلاک کر دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے لیے ہمیشہ کی جہنم کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ مومن پر رحم کرتے ہیں اور دنیا کے اندر آزمائشوں میں ڈالتے ہیں۔ اس کی ایک مصلحت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس آزمائش کے ذریعے ہمارے گناہوں کو معاف کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے بہت سارے گناہ ہیں، اس آزمائش سے ہمارے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن بندے کو جنت کے بہت اعلیٰ درجات دیے جائیں گے۔ وہ بندہ کہے گا اے اللہ میں نے تو اتنا عمل کیا نہیں ہے، اتنا بڑا درجہ دیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اللہ کے نبی نے کہا جب بندہ، اللہ تعالیٰ بندے کو ایک بلند درجہ دینا چاہتے ہیں، لیکن وہ عمل سے وہ درجہ حاصل نہیں کر سکتا، اب اس کے اوپر آزمائشیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، اس کے صبر کرنے کی وجہ سے اللہ اس کی نیکیوں میں اضافہ کرتے ہیں اور اسے وہ بلند درجہ عطا کرتے ہیں کہ وہ عمل سے وہ درجہ حاصل نہیں کر سکتا تھا۔
کریم میں کہتے ہیں ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے. جنت میں جب قدم رکھیں گے فرشتے کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم، سلام علیکم بما صبرتم. اللہ کے فرشتے کہیں گے آج جنت میں جو تمہارا داخلہ ہو رہا ہے وہ تمہارے صبر کی وجہ سے ہو رہا ہے. تم نے جو صبر کیا دنیا میں ہر حال میں صبر کیا اس کی وجہ سے آج تم پر سلامتی بھیجی جا رہی فرشتوں کی طرف سے. اللہ کا سلام آ رہا ہے جنتیوں کو صبر کی وجہ سے. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. صبر کرنے والوں کو بے پناہ اجر دیا جائے گا، بے حساب اجر دیا جائے گا. کوئی گن نہیں سکتا کتنا بڑا اجر دیا جائے گا. تو یہ اللہ نے اس آیت میں فرمایا. جب یہ صبر، یہ آزمائش کے حالات ہمیں دنیا میں آتے ہیں تو اس وقت ہمیں ہمت پیدا کرنے کے لیے یہ آیت کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ کی آزمائش ضرور ہوگی. اور یہ بھی سوچ لینا ہے جب دنیا کے ہر انسان کی آزمائش ہوگی تو میں کیسا بچنے والا ہوں. یہ سوچے گا اس کے اندر صبر کی ہمت پیدا ہوگی، شکر کا جذبہ پیدا ہوگا. اور یہ بھی غور کرنا ہے کہ میرے سے بھی بہت بڑی بڑی آزمائش دنیا میں ہوئی ہے. نبی کو ہوئی ہے، انبیاء کو ہوئی ہے، صحابہ کو ہوئی ہے، اولیاء اللہ کو ہوئی ہے، علماء کو ہوئی ہے. ان لوگوں کو جتنا بڑا ایمان ہوتا ہے اس قدر اعلیٰ درجے کا امتحان لیا جاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کا امتحان ان کے شان نشان لیا گیا. ویسا ایمان ہمارا نہیں ہے. ہم ناکام ہو جائیں گے اگر اتنا بڑا امتحان لیا جائے گا. ہمارے اندر ہمت نہیں ہے کہ ہم اپنے بچے پر چھری چلائیں، ہم بیوی بچوں کو جنگل میں چھوڑ دیں. ایسا مضبوط ایمان نہیں ہے، کمزور ایمان والے. اس لیے ہمارا چھوٹا امتحان، فرسٹ کلاس والے کا امتحان ذرا آسان ہوتا ہے، SLC والے کا امتحان ذرا مشکل ہوتا ہے، اور اس سے آگے MBBS پڑھنے والے کا امتحان اور بڑا مشکل. تو اس طرح ہم فرسٹ سیکنڈ کلاس والے، UKG LKG والے ہیں. ہم کمزور ایمان کے اعتبار سے چھوٹے بچے. اس لیے ہمارا امتحان بھی چھوٹا معمولی. بخار آتی ہے 8-10 دن میں ختم ہو جاتی ہے. ایوب علیہ السلام کی طرح 18 سال نہیں ہوتی. یعقوب علیہ السلام کا بچہ یوسف علیہ السلام بچپن میں جدا ہو گئے. یوسف علیہ السلام 30 سال تک یعقوب علیہ السلام روتے رہے. 30 سال تک یوسف علیہ السلام سے ملاقات نہیں ہوئی. روتے روتے آنکھیں چلی گئی، نابینا ہو گئے. ایسی بڑی آزمائش نبیوں کے ساتھ ہوتی ہے، ہم بچوں کے ساتھ نہیں ہوتی. اس لیے ہماری آزمائش پر، تکلیف پر شکایت کرنے کے بجائے شکر ادا کریں. اللہ نے ہم چھوٹے لوگوں کو چھوٹی آزمائش کی ہے. بڑی آزمائش کرتے ہم ناکام ہو جاتے، فیل ہو جاتے. کیسی آزمائش؟ 30 سال تک بچے کی یاد میں رونا. لیکن 30 سال کے بعد کیا ہوا؟ دعا کرتے 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 وہ بچہ نہیں ملا اور ایک بچہ غائب ہو گیا. ہم 1 سال کے بعد پریشان ہو کر کہتے ہیں کہ ساری مصیبتیں مجھے ہی آ گئی ہیں. لیکن یعقوب علیہ السلام 33 سال کے بعد، 30 سال کے بعد روتے روتے یہ بچہ یوسف علیہ السلام نہیں ملا اور ایک بچہ بنیامین غائب ہو گیا. تب انہوں نے کہا لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا. انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. کافر اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتا ہے، مومن کبھی نا امید نہیں ہوتا. چاہے کیسی پریشانی آ جائے، کتنی بھی لمبی، کتنی مشکل آ جائے، لیکن وہ کہتا ہے میرا اللہ میری ضرور مدد کرے گا، میرا اللہ میری دعا ضرور قبول کرے گا، میرا اللہ میرا امتحان لینا چاہتا ہے. ایک جگہ اللہ نے کہا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ صرف کلمہ پڑھنے سے وہ کافی ہو جائے گا، ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. ہم ضرور آزمائیں گے ایمان والوں کو تاکہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے یہ ہمیں معلوم ہو جائے. سچے اور جھوٹے کا فرق معلوم ہو جاتا ہے امتحان کے وقت میں. کون پاس ہوا کون فیل ہوا معلوم ہو جاتا ہے. مومن کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. اور جو منافق ہوگا، ایمان نہیں ہوگا، وہ اللہ کی شکایت کرنا شروع کرے گا. اب تسلی کے لیے اس طرح کے واقعات کو ہم جب دیکھتے
ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. کیسی آزمائش ہوتی ہے یہ ذرا سنیے. ہماری آزمائش ہمیں معمولی معلوم ہوگی. حضرت عروہ ابن الزبیر ہمارے صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے, اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے, نام ہے عروہ ابن الزبیر, بہت بڑے عالم. اما عائشہ سے انہوں نے علم حاصل کیا, بہت سارے صحابہ سے علم حاصل کیا, بڑے تابعین, مدینے کے بڑے بڑے 7 علماء 7 فقہاء میں ان کا بھی نام تھا. حضرت عروہ ابن الزبیر کا بڑی اللہ والی شخصیت, بڑے زبردست عالم, پورے لوگ ان سے علمی استفادہ کرتے تھے. اللہ نے ان کو بہت زبردست آزمایا اور بڑا سخت امتحان اللہ تعالیٰ نے ان کا لیا. کیا امتحان لیا اللہ تعالیٰ نے ان کا؟ لکھا ہے کہ بڑے اللہ کا ذکر کرنے والے, قرآن کریم بہت زیادہ پڑھنے والے تھے. روزانہ حضرت عروہ ابن الزبیر 7.5 پارے دن میں قرآن پڑھتے تھے, وہی 7.5 پارے تہجد میں, نفل میں وہی 7.5 پارے پڑھتے تھے. یعنی ایک دن میں 15 پارے ان کے ہو جاتے تھے دن رات میں. اس طرح کا معمول تھا. مطلب یہ ہے 2 دن میں قرآن ختم ہو جاتا تھا, مہینے میں 15 قرآن ختم کرتے تھے. اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا قرآن پڑھنے والے سے زیادہ اللہ کا کوئی قریبی بندہ نہیں ہو سکتا. سب سے زیادہ قریبی بندہ بننا ہے وہ ہے قرآن پڑھنے والا. وہ سب سے زیادہ اللہ کا قرب حاصل کرنے والا, اللہ کا جگری دوست بننا ہے, اللہ کا قریبی بننا ہے, اللہ کی محبت حاصل کرنا ہے. اللہ نے کہا انما ولیکم اللہ, اللہ ہی تمہارا دوست ہے. تو وہ اے قرآن کریم کی نعمت, اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں. تو وہ قرآن سے بڑی محبت کرتے تھے, روزانہ رات دن میں 15 پارے پڑھتے تھے. لکھا ہے ایک بار اللہ نے ان کی آزمائش کا فیصلہ کیا, ان کے امتحان کا اللہ نے فیصلہ کیا. سوچئے, اس واقعے کو سنیے. ان کے اعتبار سے ہماری آزمائش 1% بھی نہیں ہے, پھر بھی لوگ آج اس آزمائش سے ڈر کر کافر بن جاتے ہیں. بہت سارے لوگ روزی نہ ہونے کی وجہ سے, غریبی فقیری کی وجہ سے ایمان اور اسلام چھوڑ دیتے ہیں. اسی لیے اللہ نے یہ سب بتایا ہے تاکہ ہم استقامت کے ساتھ جمے رہیں. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا, وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے, پھر استقامت کے ساتھ جم جاتے ہیں, موت تک جم جاتے ہیں اور کہتے ہیں رضیت باللہ ربا, میں اللہ سے راضی ہوں, اسلام سے خوش ہوں, میرے نبی سے خوش ہوں. یہ ان کی زبان پر ہوتا ہے, شکایت نہیں ہوتی. شکایت کرنے والے, شکوہ کرنے والے اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے, اور شکر کرنے والے اللہ کو بہت پسند. اور شکر کرنے والے کو اللہ کا وعدہ ہے اللہ نعمتوں کی بارش کر دیں گے. صبر کرے گا, شکر کرے گا, اللہ نعمتوں کی بارش کرے گے. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ لئن شکرتم لأزیدنکم, اللہ سے ہر نعمت حاصل کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہمیشہ شکر کی عادت ڈالیے, ہر موقع پر شکر, تب نعمتوں میں خوب اضافہ ہوگا. صحت مل رہی ہے, اللہ کا شکر ادا کیجئے اور صحت ملے گی. 10,000 مل رہے ہیں, شکر ادا کیجئے 20,000 ملیں گے. لاکھ مل رہے ہیں, شکر ادا کیجئے 2 لاکھ ملیں گے. اب لاکھ والا ناشکری کرے گا 50,000 ہو جائے گا, پھر ناشکری کرے گا اور کم ہو جائے گا. شکر کی عادت ڈالیے, ہر نعمت میں اضافہ ہوگا. اللہ کا وعدہ ہے, اللہ کے وعدے پر یقین کر کے دیکھو, پھر دیکھو نعمتوں کی بارش کیسی ہوتی. تو بتا رہا تھا بڑے اللہ والوں کے واقعات سننے سے ہمارے اندر ہمت پیدا ہوتی ہے. انہوں نے کیسے صبر کیا. یعقوب علیہ السلام کا میں نے ذکر کیا, کیسا عجیب و غریب صبر تھا. 30 سال تک رونا کوئی معمولی بات نہیں. یہ صبر, اس طرح ہمت پیدا ہوتی ہے. حضرت عروہ ابن الزبیر کا واقعہ بتا رہا تھا. 15 پارے روزانہ پڑھتے تھے. پوری زندگی میں ہمیشہ قرآن کریم کا یہی معمول تھا, لیکن کبھی ناغہ نہیں ہوا. صرف زندگی میں ایک بار معمول ان کا ناغہ ہو گیا. یہ قرآن پڑھنے کا جو معمول تھا ایک بار زندگی میں ناغہ ہو گیا. اب کیسے ناغہ ہو گیا؟ پوری زندگی میں ایک بار. تو لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس زمانے کا ایک بادشاہ ولید بن عبد الملک جو دمشق میں شام میں وہاں خلیفہ تھا, اسلامی حکومت تھی. یہ حضرت عروہ ابن زبیر مدینے میں رہتے تھے.
ولید بن عبد الملک نے حضرت عروہ ابن زبیر کو دعوت دی، شام ملک شام آنے کی دعوت دی، تو حضرت وہاں بادشاہ کے پاس گئے، مہمان بن کر گئے۔ جب مہمان بن کر حضرت وہاں بادشاہ کی خدمت میں گئے، مصر، شام اور دمشق گئے، تو وہاں بادشاہ کے کچھ گھوڑے ایک طرف بندھے ہوئے تھے، استبل جسے کہا جاتا ہے، گھوڑے وہاں پر رکھے ہوئے تھے، بندھے ہوئے تھے۔ حضرت عروہ ابن زبیر کے 4 بچے تھے، 4 بچوں میں سے ایک بچہ بھی اس سفر میں حضرت کے ساتھ تھا۔ بادشاہ کی خدمت میں حضرت پہنچے، یہ بچہ گھوڑے کو دیکھنے کے لیے، گھوڑے کے ساتھ کچھ کھیل کرنے کے لیے، قریب سے دیکھنے کے لیے وہ بچہ، ان کا حضرت کا بچہ گھوڑوں کے پاس گیا۔ جب گھوڑے کے پاس وہ بچہ گیا تو گھوڑے نے اس بچے کو ایک لات ماری، سینے پر لات ماری، اس بچے کا وہیں انتقال ہو گیا۔ یہ حضرت کی یہاں سے آزمائش شروع ہو گئی، فوراً اس بچے کا وہیں انتقال ہو گیا۔ حضرت نے اپنی زبان سے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب حضرت نے کہا اللہ کا شکر ہے، میرے 4 بچے ہیں، اللہ نے ایک ہی بچے کو لیا ہے، الحمدللہ 3 بچے ابھی باحیات ہیں۔ یہ ہے شکر کرنے کا طریقہ۔ یہ سوچنا چاہیے جو اللہ نے لیا وہ کم ہے، جو دیا وہ بہت زیادہ ہے۔ 30 سال میں، 40 سال میں کبھی بیماری نہیں آئی، ایک بار بیماری آئی ہے لیکن بندہ اسی کو لے کر بیٹھ جاتا ہے۔ 40 سال صحت مند رہا، اس کو بھول جاتا ہے۔ 15-20 سال سے اچھا کما رہا ہے، کھا رہا ہے، خود نفع کما رہا ہے، وہ یاد نہیں رکھتا۔ ایک بار نقصان ہو گیا، اسی کا واویلا کرتا ہے، اسی کا ڈھڈورا پیٹتا ہے۔ اتنے سال اللہ نے رزق میں برکت دیا، اس کو یاد نہیں کرتا۔ بخار آ گئی، اس وقت بندہ یہ کہے کہ اللہ کا شکر ہے آنکھیں کام کر رہی ہیں، اللہ کا شکر ہے دل کام کر رہا ہے، اللہ کا شکر ہے پیر کام کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے ہاتھ کام کر رہا ہے، کڈنیاں کام کر رہی ہیں، یہ شکر ادا کرے۔ تو حضرت عروہ ابن زبیر نے کیا کہا؟ اللہ کا شکر ہے ایک ہی بیٹے کی وفات ہوئی ہے، 3 بیٹے تو اللہ نے صحیح سلامت چھوڑے، یہ اللہ کا شکر ادا کیا۔ آگے بڑھے، جا کر اس بچے کو قبرستان میں دفن کیا، تدفین سے فارغ ہوئے، ہوتے ہی حضرت عروہ ابن زبیر کے پیر میں درد شروع ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا، ڈاکٹروں کو بلایا، سارے ڈاکٹروں کو کہا یہ ہمارے شاہی مہمان ہیں، مدینے کے بہت بڑے عالم ہیں، تابعی ہیں، حضرت ابو بکر کے نواسے ہیں، ان کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، سارے ڈاکٹر مل کر ان کا علاج کریں۔ ڈاکٹروں نے دیکھا اور اس کی جانچ کی، بیماری کا پتہ لگایا تو معلوم ہوا کہ اس بیماری کے اندر انفیکشن اور زہر ہے، اگر پیر نہیں کاٹیں گے وہ انفیکشن پوری باڈی میں پھیل جائے گا اور موت ہو جائے گی، بچنا مشکل ہے موت سے، پیر کاٹنا ضروری ہے۔ اب دوسری آزمائش، ابھی بچے کا انتقال ہوا، فوراً دوسرا امتحان شروع ہو گیا، یہ سب بڑے امتحان والے۔ تو اب حضرت کو ڈاکٹروں نے کہا فوراً آپ کا پیر کاٹنا ہے ورنہ وہ انفیکشن پوری زہر پوری باڈی میں پھیل جائے گا۔ حضرت نے کہا ٹھیک ہے، اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ مجھے منظور ہے۔ حضرت نے کہا ایک ہی پیر تو ایسا ہوا ہے، دونوں پیر اگر ہو جاتے تو میں کیا کرتا؟ اب تو کچھ لکڑی کے سہارے سے چل سکتا ہوں، اللہ کا شکر۔ ہاتھ تو صحیح سالم ہے، ہاتھوں میں اگر ہو جاتا تو کیا کرتا؟ انہوں نے کہا دیکھیے شکر کا طریقہ لیا، اللہ نے ایک ہی پیر، لیکن ایک پیر چھوڑ دیا، 2 ہاتھ چھوڑ دیے، آنکھیں، دل، دماغ، کڈنیاں سب کام کر رہی ہیں، اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب ڈاکٹر آئے اور وہ کاٹنے کا جو ہوتا ہے آلہ وہ سب لے کر آئے، 10-15 لوگ آ گئے۔ حضرت نے پوچھا یہ 10-15 لوگ کیوں آ گئے؟ انہوں نے کہا آپ کو پکڑنے کے لیے آ گئے، آپ چیخیں گے، چلائیں گے، بھاگیں گے، سنبھال نہیں سکیں گے، اس لیے پکڑنا۔ انہوں نے کہا مجھے کسی کے پکڑنے کی ضرورت نہیں، میں اللہ کا ذکر شروع کروں گا، آپ اس وقت یہ آلہ چلانا اور کاٹنا، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اب انہوں نے ادھر ذکر شروع کر دیا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور پوری طرح اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اب ڈاکٹروں نے کہا کہ نہیں ہو سکتا، آپ برداشت نہیں کریں گے، اس لیے اس زمانے میں نشہ، شراب پلائی جاتی تھی، تھوڑی شراب یا نشے کی چیز پلائی جاتی تھی تاکہ تکلیف کا احساس نہ ہو، شراب پینے والے کو تکلیف کا احساس کم ہوتا ہے۔ تو حضرت نے کہا میں میرا سکون حاصل کرنے کے لیے حرام پینے میں تیار نہیں ہوں، اللہ کو ناراض کر کے، ایک گناہ کر کے میں سکون حاصل کرنا نہیں چاہتا، میں تکلیف کے ساتھ ہی
وہ پیر گرم گرم تیل میں ڈبویا جاتا تھا. اب حضرت کو کہا گیا کہ گرم گرم تیل لایا گیا ہے, وہ پیر اٹھا کر جو ہے وہ گرم تیل میں ڈال دیا گیا خون بند کرنے کے لیے. جب گرم کھولتے ہوئے تیل میں حضرت کا پیر ڈالا گیا, حضرت وہ تکلیف برداشت نہیں کر سکے اور بے ہوش ہو گئے. اب یہ جو بے ہوش ہو گئے, بے ہوشی میں 24 گھنٹے کا یا 10-20 گھنٹوں کا وقت گزر گیا. وہ دن ان کی زندگی کا پہلا دن تھا جس میں 15 پارے پڑھنے کا جو معمول تھا وہ ناغا ہو گیا. پوری زندگی 15 پارے پڑھنے کا معمول تھا, دن میں 7.5 رات میں 7.5. ایک دن ناغا ہوا. کب ہوا؟ جب یہ گرم گرم تیل میں ان کے پیر کو ڈالا گیا خون بند کرنے کے لیے. حضرت کو ہوش نہیں تھا, وہ دن ناغا ہوا. اس کے علاوہ موت تک کبھی قرآن کا معمول یہ پورا نہیں ہوا, کبھی ناغا نہیں ہوا. آئیو, ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو سال بھر ایک قرآن ختم نہیں کرتے؟ یہ قرآن کتنی عظیم نعمت ہے. اللہ نے فرمایا قل فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. یہ دنیا کے کافر, ان کے پاس دولت, ان کے پاس شہرت, ان کے پاس عزت, ان کے پاس حکومت, یہ ساری نعمتوں سے بڑھ کر اے مسلمانوں تمہارے پاس قرآن کی نعمت ہے, تمہارے پاس اسلام کی نعمت ہے, تمہارے پاس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت ہے. یہ نعمت دنیا کی ساری نعمتوں سے افضل اور بڑھ کر ہے. ہم نے اس نعمت کو نعمت نہیں سمجھا, ہم نے قرآن کے لیے کبھی وقت نہیں نکالا. لیکن اللہ سے محبت کرنے والے قرآن کے لیے ایسا وقت نکالتے تھے, پوری زندگی میں کبھی ناغا نہیں ہوا. یہ حضرت کی آزمائش ہوئی. اب سنیے, بادشاہ حضرت کو کمرے میں ڈال دیا گیا. ولید بن عبد الملک جو بادشاہ تھا, جس نے دعوت دی تھی, اسے بڑا غم ہوا کہ حضرت کی ایسی آزمائش ہو گئی. باہر آیا, ایک جماعت بادشاہ سے ملنے کے لیے آئی, ایک قبیلہ, ایک خاندان آیا. تو بادشاہ ان سے بات کرنے کے لیے بیٹھ گیا تو دیکھا اس جماعت میں, اس قبیلے میں جو لوگ ملنے کے لیے آئے ہیں, اس میں ایک آدمی اندھا اور نابینا ہے. بادشاہ نے پوچھا, ارے بھائی تمہاری آنکھوں کو کیا ہوا؟ اس نے کہا, بادشاہ میرا ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا, اس واقعے کے بعد میری آنکھیں چلی گئی. بادشاہ نے کہا, کیا ہوا؟ اس آدمی نے خلیفہ ولید بن عبد الملک کو اپنا واقعہ سنایا. اس نے کہا, میرے قبیلے کا سب سے بڑا مالدار آدمی تھا, میرے اولاد سب سے زیادہ تھی میرے خاندان اور قبیلے میں, اور میں قبیلے میں بڑا عزت والا تھا. ایک مرتبہ ایسا ہوا, ہماری بستی میں پانی کا سیلاب آیا. اس سیلاب کی وجہ سے میرا پورا خاندان, میرے بچے, میرے گھر والے, میرا گھر, میرا پورا مال سب تباہ ہو گیا, پورا سیلاب میں چلا گیا. کچھ نہیں بچا میرے پاس, صرف میرا ایک چھوٹا 2 سال کا بچہ بچ گیا اور ایک اونٹ بچ گیا. اس کے علاوہ سب ختم ہو گیا میرا. اب اس کے بعد جب سیلاب کم ہوا, پانی ختم ہوا, میں دیکھتا ہوں نہ گھر ہے, نہ مال ہے, نہ کوئی جانور ہے, کچھ نہیں ہے, صرف اونٹ ایک 2 سال کا بچہ ہے. پھر میں ایک بار وہ اونٹ بھاگ رہا تھا, اسے پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے پیچھے گیا تو دیکھتا ہوں میرا 2 سال کا بچہ چیخ مار رہا ہے. میں واپس بھاگتا ہوا آیا تو دیکھتا ہوں ایک بھیڑیا, خونخوار بھیڑیا, جانور کا درندہ جنگل کا, میرے بچے کے سر کو چبا رہا ہے, کھا رہا ہے میرے بچے کو. 2 سال کا معصوم بچہ, وہ ایک ہی بچہ تھا, اسے بھی جانور نے اس کے سر کو چبا چبا کر کھا لیا, وہ بچہ وہیں مر گیا. اس کے بعد پھر میں اونٹ کو پکڑنے کے لیے بھاگا, اس اونٹ نے مجھے میرے سر پر لات ماری, یہ سر پر اس کی لات پڑی, میری دونوں آنکھیں چلی گئی. اب انہوں نے کہا کہ اس وقت سے ایک ہی دن میں میری بیوی, میرے بچے, میرا سارا مال, میرا اونٹ, وہ 2 سال کا بچہ سب ختم ہو گیا, میرے پاس کچھ نہیں بچا. اب اس کے بعد سے میں نابینا اندھا بن کر چل رہا ہوں. یہ سن کر خلیفہ ولید بن عبد الملک رونے لگا اور کہنے لگا, ارے بھائی تمہاری مصیبت تو حضرت عروہ ابن زبیر سے بھی بڑی ہے, جاؤ تمہاری مصیبت ان کو سناؤ تاکہ ان کو تھوڑی تسلی ہو جائے کہ وہ یہ سوچیں ان سے بھی بڑی تکلیف والے دنیا میں موجود ہیں. کیسی آزمائش آئی, ایک ہی دن میں سب کچھ ختم ہو گیا. ابھی فلسطین میں ہم دیکھ رہے ہیں 2 سال سے ان کی زندگیاں دیکھ رہے ہیں کہ سب کچھ ختم ہو گیا, کچھ باقی نہیں ہے. ابھی جو واقعہ سنایا ایسے ہی لوگ ہیں یہ فلسطین والے, یہ اعلیٰ درجے کے لوگ, یہ ابراہیم علیہ السلام جیسے ایمان والے اور یعقوب علیہ السلام جیسے ایمان والے,
ابو بکر عمر جیسے ایمان والے یہ فلسطین والے ہیں، اس لیے ان کو ایسی سخت آزمائش آ رہی ہے. ہم کمزور لوگ، ہمیں ایسی آزمائش نہیں آتی. اس امتحان میں کامیابی سے ثابت قدم رہنا، اللہ اللہ کرتے رہنا، یہ انہی کا کام ہے، ہم نہیں کر سکتے. لیکن اللہ کا وعدہ ہے، اللہ تکلیف کے بعد آسانی ضرور دیتے ہیں. آج ان کو جو تکلیف دینے والا دشمن تھا فلسطین کے اندر، جو ٹوٹی ہوئی عمارتیں ہمیں نظر آ رہی تھی 2 سال سے، اب 10 دن سے ہمیں اس کے دشمنوں کی ٹوٹی ہوئی عمارتیں نظر آ رہی ہیں. اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ جب انتقام لے گا، تمہارے میزائل، تمہاری فوج، تمہارے بم، تمہاری طاقت کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اللہ نے کہا هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر، وہی اللہ ہے جس نے یہودیوں کو مدینے سے باہر بھگایا. اللہ نے یہودیوں کے بارے میں کہا مدینے سے باہر بھگایا، اب اپنی بلڈنگوں کو چھوڑ کر جا کر اندر گھس گئے بلوں میں چوہوں کی طرح اور ڈنکروں میں گھس گئے ہیں. اللہ نے کہا یہ اللہ نے نکالا ہے. اس کے بعد اللہ نے کہا ما ظننتم ان یخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصولهم من اللہ فاتاهم اللہ من حیث لم یحتسبوا. اللہ نے کہا، اللہ کے نبی کے زمانے میں ان یہودیوں کو مار کر صحابہ نے بھگایا، تب اللہ نے کہا کہ جب اللہ آتا ہے ایسی جگہ سے ان پر مار پڑتی ہے، ان کو گمان بھی نہیں ہوتا، ان کے قلعے ان کو بچا نہیں سکے، ان کے میزائلیں ان کو بچا نہیں سکے، ان کی دولت ان کو بچا نہیں سکی. جو چیخ و پکار، رونے کی آواز 2 سال سے غزہ میں سن رہے تھے، وہ رونے کی آواز آج دشمن کی بستی سے آ رہی ہے. یہ ہے اللہ کی قدرت، اس پر یقین. یہی علماء کہتے ہیں اللہ سے کبھی نا امید مت ہونا، وقت کبھی بھی بدل سکتا ہے. تلک الایام نداولها بین الناس، جو تماشا یہاں 2 سال دیکھا گیا، یہاں اللہ تعالیٰ نے دشمن کے خیمے میں وہی تماشا دکھایا. ان کی تو جھوپڑیاں گئی، ان کے بڑے بڑے ٹاور چلے گئے، کروڑوں کا نقصان، بھاگ رہے ہیں سب کچھ چھوڑ کر. یہ اللہ کا فیصلہ. کبھی بھی گھمنڈ میں، نعمت کے غرور میں جو اترائے گا خاک میں ملا دیا جائے گا. اللہ کس سے کب انتقام لیں گے پتہ نہیں. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. اللہ نے کہا یہ دنیا کا عذاب ہے، ابھی فائنل میچ باقی ہے. یہ دنیا کا عذاب ہے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. ابھی آخرت کا عذاب باقی ہے، ابھی عیسیٰ علیہ السلام آنا باقی ہے، ابھی امام مہدی کا آنا باقی ہے. تب ہوگا فائنل مقابلہ، تب درخت اور پتھر بھی اور ان کو زمین بھی پناہ نہیں دے گی. اللہ نے قرآن میں صاف اعلان کر دیا ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، یہودیوں پر قیامت تک کے لیے ذلت کا ٹھپا لگا دیا گیا ہے. ان کا عروج، ان کی دولت، ان کی سیاست عارضی ہے، کچھ دنوں کے لیے ہے، انجام بہت برا ہونے والا ہے. تو بھائیو، حضرت عروہ ابن زبیر کے واقعے سے ہمیں کیا معلوم ہوا؟ اللہ آزمائش ضرور کرتے ہیں، اور اس میں تسلی حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ ہم اپنے بڑے بڑوں کو دیکھیں، انہوں نے کیسے استقامت کے ساتھ، صبر کے ساتھ دنیا میں اللہ کے لیے صبر کیا. ان کو اللہ نے خوشخبری دی. موت کے وقت میں فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون. اے لوگوں، اے مسلمانوں، آج سے تمہارا غم ختم، تمہارا ٹینشن ختم، کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں. ابشروا بالجنہ، جنت کی خوشخبری حاصل کرو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. جاؤ سلامتی والے گھر میں داخل ہو جاؤ. کچھ دنوں متاع فی الدنیا، یہ دنیا کی چند روزہ زندگی ہے، یہاں اللہ جس حال میں رکھے اس پر راضی رہنے والا سب سے بڑا کامیاب انسان ہے. اللہ ہمیں سنی ہوئی بات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں ناشکرہ بندے کے مقابلے میں اللہ ہمیں شکر گزار بندہ بننے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. 2 اعلانات ہیں.